اور بھی ہے اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکار بھی ہے، کہ تیرے زمان و مکار بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ بڑا خوبصورت جلسہ بڑے حوصلے سے سنا جا رہا ہے اور اپنے مہمان کا سن کر کے حق ادا کیا جا رہا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں قبولیت کی گھڑی میں آپ پہنچ چکے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جنت میں جائیں گے نیکی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر کنڈال میں ہے سسرال میں ہے پتہ چل جائے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، دنیا کے عمل کا بدلہ اللہ جنت میں کیوں دے گا، دنیا میں کیوں نہیں دیتا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، مسلمان اللہ سے جنت مانگتا ہے، کیوں مانگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے مسلمان جنت کیوں مانگے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں، سب سے سپر مہمان کون ہے، یہ میرا آخری سوال ہے۔ بہت خوبصورت جلسہ، آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ جلسے کو آپ نے بنا دیا ایسا لگتا ہے ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میرا پہلا سوال تھا، دنیا کے عمل کا بدلہ اللہ جنت میں دے گا، دنیا میں نہیں دیتا 2 وجہ سے۔ دنیا فانی ہے، اگر عمل کا بدلہ دنیا میں ملتا تو وہ بدلہ بھی ختم ہو جاتا، اس لیے جنت میں ملے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا تو دنیا میں سما نہیں سکے گا، اس چھوٹی دنیا میں عمل کا اجر سما نہیں سکے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ عمل کا اجر بدلہ جنت میں دے گا، دنیا میں نہیں دے گا۔ ہم اللہ سے جنت کیوں مانگے؟ جنت کے بغیر خدا کا دیدار ہوگا نہیں، اور دیدار جنت سے بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں جنت مانگنی چاہیے۔ مہمان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا مہمان خود اپنے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، دوسرا مہمان اس کو خادم اور نوکر پلا رہا ہے، تیسرا جو سب سے سپر مہمان ہے، خود گھر کا مالک مہمان کو اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہے۔ دعا کیجئے اللہ اپنے ہاتھ سے ہم سب کو پلائے اور جنت میں ہم سب کو پینا نصیب اللہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کے لیے اللہ جنت کے دروازے کو کھول دے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجئے اور آمین بولیے۔ آمین فرشتے کی آمین کے مطابق ہوگی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں، 2-4 پیغام میں آپ کا جلسہ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ میرا آخری پیغام جوانوں کے حوالے تک آ رہا ہے، وہاں تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرے کی کھائیں گے اپنی بچائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، موت آئے مسیحا، ایک سیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، خفا میرے لیے ہے۔ خدا کے تعلق سے 2-3 منٹ کا پیغام آپ کے سر سے گزار رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بہت مختصر پیغام، کھاتا کھل رہا ہے، جتنا اچھا سنا جائے گا خاتمہ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا۔
استاذ کا احسان وہ شاگرد بھول جاتا ہے جو پڑھ لکھ کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کا احسان وہ بیٹا بھول جاتا ہے جس کی شادی ہو جاتی۔ کشتی کا احسان وہ سوار بھول جاتا ہے جو کشتی سے نجات پا گیا۔ ڈاکٹر کا احسان وہ مریض بھول جاتا ہے جو ٹھیک ہو گیا۔ دوست کا احسان وہ دوست بھول جاتا ہے جس کا مطلب پورا ہو گیا۔ خدا کا احسان وہ بندہ بھول جاتا ہے جو نفس کا غلام ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم جس کو ایک پیسے کا لالچ نہیں ہے وہ خدا ہے۔ دنیا میں سب سے اچھا دوست جو دشمن نہیں ہے، دوست ہے، وہ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی اور نہیں۔ دنیا میں سب سے اچھی عبادت رات کے اندھیرے کی عبادت ہے کہ کوئی نہ دیکھے بندہ خدا کا اس کی عبادت کرے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حلال لقمہ وہ ہے کہ کسی پر آپ کو غصہ آئے آپ غصہ کو پی جائے۔ اس سے زیادہ حلال لقمہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایمان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک حصے میں صبر ہے کہ مصیبت ملی ہے صبر کیجئے۔ دوسرا حصہ ایمان کا ہے اللہ نے نعمت دی ہے شکر کیجئے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جلدی سے نکل جائے گا۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو علم والے ہیں۔ بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں۔ نکمے اور کمینے لوگ کون ہیں؟ جو پیٹ پالنے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اور عقل مند اور بے وقوف کون ہیں؟ عقل مند وہ ہے جس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا کو نظر نہیں آتا۔ بے وقوف وہ ہے جس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا انسان کون ہے؟ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ تاتاری شہزادے نے کہا، او مسلمان، تم میرے سامنے کھڑے ہو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ اس مسلمان کا جواب سنیے۔ اس نے کہا، اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے اچھا ہوں، اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا یہ کتا مجھ سے اچھا ہے۔ ایک دنیا دار سے پوچھا گیا کہ تمہاری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا، ایسی گزر رہی ہے نہ میں خوش ہوں، نہ میرا خدا خوش ہے، نہ شیطان خوش ہے۔ کیونکہ وہ کیسے؟ خدا چاہتا کہ 100% نیکی کروں، وہ مجھ سے ہو نہیں رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ 100% گناہ کروں، اس کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ اور نفس چاہتا ہے کہ میں خود عیاشی کروں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ ایک بات نقطے کی یاد رکھیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ مسلمانوں کا بچہ بچپن میں مر جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا، اب بتائیے خدا ظالم ہے یا خدا عادل ہے؟ مسلمان کا بچہ بے قصور بچپن میں مر گیا، ماں باپ کو رلایا جا رہا ہے، ایسے خدا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ارحم الراحمین کہہ سکتے ہیں؟ ظالم کہیں گے یا عادل کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جواب سنیے۔ اس لیے بچے کو بعد میں ڈاکٹر بنائیے گا، پروفیسر بنائیے گا، پہلے مکتب اور مدرسے کی تعلیم دلا کر کے مسلمان بنائیے۔ جواب دیا گیا کہ اللہ نے بچپن میں بچے کو موت دی، اس بچے پر بھی ظلم نہیں ہے، ماں باپ کے اوپر بھی ظلم نہیں ہے۔ بچہ بچپن میں مر گیا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ماں باپ پر مصیبت ہے، صبر کریں گے، اس کے بدلے جنت ملے گی۔ خدا اس پر بھی مہربان ہے، خدا اس پر بھی مہربان ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے پیسے ہیں، چندہ ہو رہا تھا، لوگوں نے دیا، لیکن اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہوگا، ان کے دل میں حسرت رہ گئی، کاش کہ میرے پاس پیسہ ہوتا تو مدرسے کا چندہ تھا، جلسے کا چندہ تھا، چندے میں بھی پیسہ دیتا۔ لیکن جانتے ہیں ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ جن کے پاس دولت تھی 100 کا نوٹ، وہ دولت آ گئی۔ جس کے پاس 200 کا نوٹ تھا وہ بھی آ گیا، اور جن کے پاس 200 کا نوٹ بھی نہیں، 100 کا نوٹ بھی نہیں، اس غریب کے پاس کون سی دولت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لکھا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں کیا ہے۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو خدا پوچھے گا کہ دنیا میں جب تم بھوکے تھے تو تم کو کس نے کھلایا تھا؟ جب دنیا میں تم ننگے تھے تو تم کو کپڑا کس نے پہلایا تھا؟ جب تم پیاسے تھے دنیا میں تم کو پانی کس نے پلایا تھا؟ وہ بولے گا فلاں مالدار آدمی، میرا پڑوسی، اس نے مجھے کپڑا پہنایا، اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ کہا تم جنت میں اکیلے مت جاؤ، ان کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤ۔ اللہ نے غریب کے پاس وہ دولت دی ہے کہ وہ خود جنت میں جا رہا ہے اور امیر کو جنت میں لے کر کے جا رہا ہے۔ خدا کی مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے غریبی سے مایوس نہیں ہونا ہے، صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں تو وہاں نوازے گا۔
انشاءاللہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بکری کا بچہ بچپن میں ماں کو پہچانتا ہے، ہم 55 میں اپنے خدا کو پہچانیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھا دیں گے۔ یہ دیکھیے کہاں ہے۔